اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ہی کچھ ایسے ناپاک لوگ جہنم کا ایندھن بنتے رہے ہیں جن کا مقصد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہی میں سے ایک کذاب مسیلمہ بھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک عورت سجا بن حارث نے بھی نبوت کا اظہار کر رکھا تھا، جس نے نہ صرف مدینے پر حملے کی کوشش کی بلکہ اس عورت نے اپنی ایک جنت اور حوریں بنانے کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان دونوں جھوٹے نبیوں یعنی مسیلمہ بن کذاب اور اس عورت کے درمیان شادی کیسے ہوئی اور پھر اس کا انجام کیسا تھا۔ ناظرین، یہ عورت قبیلہ بن تمیم سے تعلق رکھتی تھی جو کہ انتہائی حسین و جمیل، فریب کار اور ہوشیار عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لوگ اس کے حسن خطابت کے دیوانے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اس عورت نے نبوت کا اعلان کیا تو ناہنجاروں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا، جس کے بعد سجا بن حارث نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس دنیا میں الگ جنت بنائے گی جہاں حوریں اور غلماں بھی ہوں گے۔ لہٰذا اپنے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا، مگر اسے آخری دم تک حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، جبکہ اس ارادے کا اظہار اس نے کئی بار اپنے پیروکاروں سے بھی کیا۔ مسیلمہ بن کذاب کو جب سجا کے نبوت کے دعوے کی خبر ملی تو اس نے بہت سے تحائف اس کے پاس بھیجے اور جنگ کے بجائے امن اور ایک دوسرے کی نبوت کے احترام اور اشتراک کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسیلمہ نے سجا سے ملاقات کی درخواست کی اور پھر اسے 40 پہرے داروں کے ہمراہ ملنے گیا، اور پہلی ملاقات میں اس نے سجا سے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے، لیکن قریش نے اپنا عہد نہیں نبھایا، لہٰذا وہ نصف میں نے تمہیں لکھ دیے۔ یہ بات سن کر سجا بہت خوش ہوئی اور مسیلمہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس کے بعد مسیلمہ نے سجا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تو سجا نے ہنسی خوشی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ دوستو، حقیقت میں ایک نبی کی نگاہ ہر نوع کی آلائش اور دنیاوی حرص سے پاک ہوتی ہے، لیکن مسیلمہ چونکہ جھوٹا نبی تھا اس لیے سجا کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور دوسری ملاقات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے پرفضا باغ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ خیمہ نصب کرایا اور قسم قسم کی خوشبوؤں سے اپنے لباس کو معطر کیا، اور اسی طرح سجا بن حارث بھی خوب سج دھج کے ساتھ آئی، جبکہ اس کے آنے پر مسیلمہ کے سپاہیوں نے اسے سلامی دی اور اسے خیمے تک پہنچایا، جہاں ایک جھوٹا نبی ایک دوسرے جھوٹے نبی سے ملاقات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملاقات کرتے رہے اور کچھ دیر باہمی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی وحی سنا کر ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی، اور پھر اسی خیمہ میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر نکاح کر لیا۔ 3 روز کے بعد سجا بن حارث اس خیمے سے نکلی، مگر اب وہ سجا زوجہ مسیلمہ کذاب بن چکی تھی۔ اس کے حواریوں نے پوچھا کہ سجا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ سجا نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی میں حق مہر کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ لہٰذا وہ مسیلمہ کے پاس آئی اور اپنے حق مہر کا مطالبہ کرنے لگی، تو اس نے کہا کہ کہہ دو مسیلمہ نے سجا کے مہر میں فجر اور عشاء کی 2 نمازیں تمہیں معاف کر دی ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ لیکن جب سجا نے اپنے فالورز کو مسیلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور نکاح کی خبر سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو کر الگ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سجا بن حارث اکیلی رہ گئی اور خاموشی سے اپنے ننھیالی قبیلے بنی تغلب میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر لیا، لہٰذا سجا بن حارث بھی ان کے ساتھ یہاں آباد ہو گئی اور توبہ استغفار کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن دوسری جانب مسیلمہ ویسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، جبکہ اس نے ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی جو کہ عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو حلال کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے گئے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی گئی۔
قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ختم کر دیا گیا، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کیں۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فحاشی اور گناہوں کا گہوارہ بن گیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس جنگ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ پوری قوت سے مسیلمہ بن کذاب پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسیلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جس کے بعد قریب ہی ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، اور مسیلمہ بن کذاب کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں یہ جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری مارکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے جھوٹے فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔